الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کے سامنے اسلام کی ایک عظیم الشان شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں جو اپنی شجاعت اور بہادری، فضیلت نسبی اور دیگر خصوصیات کی بنا پر تمام صحابہ میں ممتاز نظر آتی ہے۔ ان کا نام نامی اسم گرامی سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا۔ بڑے بڑے قبائل کے سردار جو اپنے آپ کو بڑا بہادر اور بہت دلیر سمجھتے تھے اور لوگ ان کا ادب و احترام کرتے تھے، وہ بڑے بڑے سردار بھی آپ کے سامنے بولنے میں یا کچھ کہنے میں ڈر خوف محسوس کرتے تھے۔ ایسا رعب اور دبدبہ آپ کا تمام قبائل کے سرداروں پر تھا اور ہر شخص آپ سے ڈرتا تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام سے سچی محبت فرماتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں بھی، یعنی اسلام لانے سے قبل بھی، آپ نے کبھی بھی بت پرستی کو اچھا نہیں سمجھا۔ آپ کی سلیم پاکیزہ طبیعت نے ان بتوں کے سامنے جھکنا کبھی بھی گوارا نہ کیا۔ دعوت اسلام کی ابتدا ہوئی، گھر سے ہوئی۔ سارے چچا سرکار دو عالم علیہ السلام کے تشریف لائے، تمام موجود تھے گھر والے۔ اگرچہ اس وقت تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود بھی کبھی بھی آپ نے اسلام کی مخالفت نہ کی، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں ہمیشہ اس محبت سے سرشار رہے اور آپ کے لیے ہمیشہ ڈھال بنے رہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خصوصیات ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ساری فضیلتیں آپ کی ذات میں جمع ہیں۔ فضیلت نسبی کے لحاظ سے دیکھیں تو ہاشمی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ قرابت داری کے لحاظ سے دیکھیں تو نبی پاک علیہ السلام کے سگے چچا ہیں۔ اسلام لانے کے لحاظ سے دیکھیں تو سابقون الاولون میں سے ہیں، یعنی جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی۔ مرتبہ شہادت دیکھیں تو سید الشہداء ہیں، یعنی ایک تو شہید ہوتا ہے، یہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ سید الشہداء ہیں۔ اسی طرح حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خصوصیات، جتنی فضیلتیں بیان فرمائیں، اب آپ ذرا سا اس میں غور کریں کہ حضور علیہ السلام نے اہل بیت کی فضیلت بیان فرمائی، صحابہ کی فضیلت بیان فرمائی، جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی ان کی فضیلت بیان فرمائی، شہداء کی فضیلت بیان فرمائی۔ ان تمام فضیلتوں میں دیکھیں تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب میں شامل ہیں۔ گویا آپ ان تمام فضائل اور محاسن کا مجموعہ ہیں۔ اس میں گرامی امیر حمزہ، کنیت ابو عمارہ، القابات اسد اللہ و اسد الرسول، سید الشہداء، امیر طیبہ، یہ سارے القابات آپ کے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ اور نبی پاک علیہ السلام کی والدہ محترمہ، یہ دونوں چچا زاد بہنیں تھیں۔ اس لحاظ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا بھی تھے اور خالہ زاد بھائی بھی تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ آپ کی ولادت نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے 2 سال قبل ہوئی، یعنی عمر کے لحاظ سے صرف 2 سال کا فرق آتا ہے۔ جب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک علیہ السلام کا نکاح ہوا تو ظاہر ہے نکاح میں مہر ہوتا ہے، تو مہر 20 اونٹ طے پایا، اور وہ 20 اونٹ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو دیے اور حضور علیہ السلام نے وہ مہر ادا کیا۔
سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں بڑی بے تکلفی تھی، آپس میں بڑی محبت، بڑی مودت، ایک ساتھ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، جس طرح بچے آپس میں کھیل کود کرتے ہیں، تو جتنی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اور جتنی محبت ان کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی اور کسی سے نہیں تھی، بچپن ہی سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ اسلام لانے سے قبل بھی کبھی بھی آپ نے اسلام کی مخالفت نہیں کی، جبکہ آپ دیکھیں کہ سرکار کے دیگر چچا جو تھے جیسے ابو لہب، ابو جہل، انہوں نے سخت ترین اذیت دی، دشمنی کی، رکاوٹیں ڈالیں اسلام کی راہ میں، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود یہ کہ اس وقت تک آپ اسلام نہیں لائے تھے، کبھی اسلام کی مخالفت نہیں کی۔ شکار ان کا بڑا محبوب مشغلہ تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پر تشریف لے جاتے تھے، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ شکار کر کے جب واپس آتے تھے تو سیدھے حرم جاتے تھے، پہلے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، پھر وہاں جو کفار کا قاعدہ تھا کہ اپنی اپنی مجلسیں لگا کر وہ بیٹھے ہوتے تھے، کوئی شعر سنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، تو پھر ایک ایک کے پاس جا کے الگ سلگ کرتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، ملتے تھے، پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ ایک روز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفا کی پہاڑی پر تشریف فرما تھے۔ بدبخت ابو جہل وہاں پر آ گیا، اور سرکار بالکل تنہا تھے، موقع کی تلاش میں تھا، جانی دشمن تھا، اذیتیں دینا چاہتا تھا، اور اس کو بڑی خوشی ہوتی تھی جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف، کوئی اذیت پہنچے۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل تنہا بیٹھے ہیں، تو پہلے تو اس نے سب و شتم کیا، گالیاں دیں، برا بھلا کہا، اور جو کچھ بکواس، جو کچھ خرافات اپنے منہ سے شان رسالت میں بک سکتا تھا اس نے وہ بکا، وہ کرتا رہا۔ لیکن ادھر دیکھیں تو صاحب علم اور حلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور پاکیزگی کا مجسمہ بنے رہے، ایک لفظ آپ نے اپنی زبان مبارک سے اس کے جواب میں نہیں فرمایا۔ یہ چیز دیکھ کر اس کو اور مزید غصہ آئے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور اس بدبخت نے اس چھڑی سے آپ کے جسم مبارک کو، پاکیزہ جسم کو مارنا شروع کر دیا اور لہو لہان کر دیا۔ سرکار کے سر پر، جسم مبارک پر مختلف حصوں پہ مارتا رہا، لیکن وہ پے کرے صبر و رضا اسی طرح تشریف فرما رہے، اور اس کے بعد خرافات بکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح اٹھے اور اپنے گھر کی جانب تشریف لے گئے۔ صفا کے قریب ایک شخص تھا، عبداللہ بن جدعان، اس کا گھر وہیں قریب تھا۔ اس کی لونڈی وہاں کھڑی ہوئی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار، تیر کمان آپ کے ساتھ، اور واپس تشریف لا رہے ہیں شکار سے، کیونکہ آپ شکار پہ تشریف لے گئے۔ اس نے آپ کا راستہ روکا اور کہا، ابو عمارہ ٹھہرو۔ آپ نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے سارا واقعہ من و عن بیان کر دیا جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آپ کو پتہ نہیں کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی ہے؟ وہ یہاں بیٹھے تھے، اس نے آ کے برا بھلا کہنا شروع کیا، خرافات بکی، پھر اس کے بعد ایک چھڑی جو اس کے ہاتھ میں تھی اس سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے جی جان سے محبت کرتے تھے، ان کا خون کھول گیا، جوش میں آ گیا، اور چہرہ جو تھا غصے سے سرخ ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا وہ اپنے گھر تشریف لے گئے، اور وہ ابھی حرم گیا ہے۔ ادھر ابو جہل حرم میں بیٹھا، بڑا نازا فرحاں، بڑا خوش کہ میں یہ کام کر کے آیا ہوں، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ ابھی اللہ کا شیر وہاں پر آنے والا ہے۔ جیسے ہی اس نے حضرت امیر حمزہ کو دیکھا اور آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی وہ ڈر گیا، سمجھ گیا کہ آج اس شیر کے تیور بدلے ہوئے ہیں۔ پہلے آپ آتے تھے، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی،
اور آ کر پہلے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اس کے بعد سب سے ملاقات کرتے تھے، لیکن آج آپ کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ آج چہرے مبارک پر غم اور غصے کے آثار تھے، چہرہ غصے سرخ ہو رہا تھا، اور آپ کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ کس کو ڈھونڈ رہی تھیں؟ اس بدبخت کو جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اذیت پہنچائی تھی۔ جیسے ہی آپ کی نگاہ ابو جہل پر پڑی، آپ اس کی طرف دوڑے اور اپنی کمان اس کے سر پہ ماری۔ اس کا سر پھٹ گیا، خون کا فوارہ نکلا، اور کہا بدبخت، تیری یہ جرت کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اذیت پہنچائی، تو نے ان کو اذیت پہنچائی، تو سن لے میں نے بھی ان کا دین قبول کر لیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تو دین کی وجہ سے، دین اسلام کی وجہ سے یہ بغض، عداوت، نفرت یہ سب کچھ کر رہا ہے، سن لے میں نے بھی ان کا دین قبول کر لیا ہے، اب کچھ کرنا ہو تو مجھے کر لے۔ اس کے ساتھ جو اس کے چیلے بیٹھے تھے وہ اٹھے، لیکن کہاں اس شیر نر کو روک سکتے تھے؟ ابو جہل نے بٹھا دیا، اشارہ کر دیا ٹھہر جاؤ، ابو ہمارا غصے میں ہے، اگر اس پر کوئی بھی اٹھا تو اس کی خیر نہیں ہوگی۔ اس نے خود ہی اشارہ کر کے ان سب کو بٹھا دیا اور کہا سنو، میں نے ان کے بھتیجے کو اذیت پہنچائی ہے، میں نے ان کو تکلیف پہنچائی ہے، اس وجہ سے یہ غصے میں ہیں، خبردار کوئی نہ اٹھے۔ سب اپنی جگہ دم بخود بیٹھے رہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کمان تھی، اس کے سر پر 2-3 وار کیے، سر پھٹ گیا، خون کا فوارہ نکلا، اور اس کو بدبخت کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا میں نے بھی دین قبول کر لیا ہے، کچھ کرنا ہو تو آ کر مجھ سے کر لے، مجھ سے لڑ کے دیکھ لے۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ ایک روایت کے مطابق جب آپ گھر پہنچے تو نفس امارہ نے کہا حمزہ تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے اپنے آبائی دین کو ترک کر دیا، تم نے دین اسلام کا اعلان کر دیا، تم نے اس کی قبولیت کا کہہ دیا۔ مختلف خیالات آتے رہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر کروٹیں بدلتے رہے۔ صبح ہوئی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا اے میرے پیارے بھتیجے، میں بڑی مشکل میں ہوں۔ اور مشکل کیا ہے؟ ایسی مشکل میں گرفتار ہوا ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اب میں کیا کروں۔ سرکار نے پوچھا چچا کیا ہوا؟ آپ سب کچھ جانتے تھے لیکن ان کی زبان سے سننا چاہتے تھے۔ انہوں نے سارا واقعہ من و عن بیان کیا، کہا کہ اب میرا ضمیر یہ کہہ رہا ہے، یہ خیال آ رہا ہے کہ تم نے غلط کیا، میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کروں۔ عقل و دل اور نگاہ کے مرشد کامل نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیتاب دل پر توجہ فرمائی اور بڑے دل نشین انداز میں اسلام کی تعلیمات، اسلام کی حقانیت اور صداقت اور بہترین زرعی اصول ان کے سامنے پیش فرما دی۔ ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے الفاظ نکل رہے تھے اور ادھر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اتر رہے تھے۔ ظلمت دور ہو رہی تھی، روشنی آ رہی تھی، اندھیرا دور ہو رہا تھا، نور پھیل رہا تھا، یہاں تک کہ ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی وقت وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ تھا آپ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد جب یہ اعلان ہوا، ایوان باطل میں زلزلہ آ گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ امیر حمزہ جیسا شخص کہ جس نے آج تک کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، کہ جس نے آج تک کسی کی اطاعت فرما برداری نہیں کی، جس کے نام سے سب لرزتے تھے، کانپتے تھے، بڑے بڑے سردار قبائل کے ان کے سامنے بولنے کی جرت نہیں رکھتے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ادھر اسلام کو ایک تقویت ملی، ایک شیر اسلام میں داخل ہو گیا، عاشق رسول اسلام میں داخل ہو گیا، ظلمتیں دور ہو گئیں، نور پھیل گیا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دولت ایمان سے روشن اور منور ہو گیا۔ کافروں پر بالکل مردنی چھا گئی، مایوسی چھا گئی، اب کیا ہوگا؟ یہ تو ایک بہترین شخص ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور یہ تو اسلام کا سپاہی بن گیا۔ یقیناً ان کی ذات سے اسلام کو بڑی تقویت اور بڑی قوت ملی۔ نبی پاک علیہ السلام آپ کے اسلام لانے پر بے حد خوش ہوئے۔ آپ کی سیرت تو طویل ہے، میں اس کو
تھوڑا سا مختصر کرتے ہوئے خاص چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ جنگ بدر کا موقع آیا، اسلام کی پہلی جنگ، کفر اور اسلام کا پہلا عظیم الشان معرکہ، جس نے حق اور باطل میں فرق کر دیا، جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا، وہ عظیم الشان جنگ 313 ایک طرف اور ہزاروں ایک طرف۔ قرآن کہتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت سی قلیل جماعتیں کثیر پر غالب ہو جاتی ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے غالب ہو جاتی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں غالب کر کے دکھا دی۔ قصہ مختصر یہ، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شجاعت اور بہادری کا ایک عظیم پیکر تھے، جنگ سے تو بڑی محبت تھی اور کوئی آپ کے سامنے جنگ میں ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ آپ نے اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگایا ہوا تھا، تلوار دستے مبارک میں تھی، اور شیر کی طرح جس طرف جاتے تھے حملہ کرتے تھے، اور لوگ بھیڑ بکریوں کی طرف بھاگتے تھے، کفار ادھر ادھر ہو جاتے تھے، لیکن ایک ہی وار میں کئی لوگوں کو واصل جہنم کر دیا کرتے۔ آپ کا حملہ قہر خدا تھا، ایک بجلی سی گونجتی تھی اور ان کے سر گردنوں سے کٹ کر گرتے تھے۔ ایک آدمی نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جواب دینے والے نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، امیر حمزہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے امیہ بن خلف نے پوچھا اے عبد الہ، یہ کون آدمی ہے جو اپنے سینے پر شتر مرغ کا جھنڈا لگائے ہوئے، شتر مرغ کے جو پر تھے نا وہ آپ نے اپنے سینے پر لگائے ہوئے۔ فرماتے میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ بن عبد المطلب یہ ہیں۔ اس نے کہا ہاں یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا اور بڑے ظلم و ستم انہوں نے ہم پر ڈھائے ہیں۔ جنگ شروع ہوتی ہے، دونوں طرف سے آدمی نکلتے ہیں۔ طریقہ یہ تھا کہ پہلے دو یا تین آدمی دونوں طرف سے نکلتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، اس کے بعد عام جنگ ہوتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے صحابیوں کو بھیجا، تو ادھر سے عتبہ، شیبہ اور دیگر جو تھے، جو غرور و تکبر کا پتلا بنے ہوئے تھے، جو سوچ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کو مسل کے رکھ دیں گے، ختم کر دیں گے، انہوں نے ان صحابہ کے نام پوچھے۔ جب انہوں نے نام بتائے تو انہوں نے وہیں سے چیخ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان چرواہوں سے لڑنے نہیں آئے۔ آپ الفاظ دیکھیں کہ کتنے غرور ان کے اندر تھا۔ ہم ان چرواہوں سے لڑنے نہیں آئے، ہمارے ہم پلہ بھیجو جو ہمارا مقابلہ کر سکیں۔ سرکار نے فرمایا حمزہ تم جاؤ، علی تم جاؤ، ابو عبیدہ تم جاؤ۔ یہ تین اللہ کے شیر نکلے، اور جب یہ جا کے سامنے کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کون ہو تم؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں حمزہ ہوں، یہ علی ہیں، ابو عبیدہ ہیں۔ پس ان دونوں کو دیکھ کر، تینوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، آگے بڑھے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار میں اپنے مقابل کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ٹخنے پر تلوار لگی جس سے وہ زخمی ہوئے اور گرے۔ حضرت علی نے آگے بڑھ کے ان کے مد مقابل کا بھی سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ ہوتی رہی اور اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، جنگ ہوتی رہی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے کافروں کو واصل جہنم کیا، اور آپ کی شجاعت، آپ کی دلیری، آپ کی بہادری کی داستانیں رقم ہو گئیں اور کافر دیکھتے رہ گئی۔ ایک تو پہلے ہی وہ جانتے تھے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے مقابلے میں بھی آ جائیں یا جو بھی آپ کے مقابلے میں آئے وہ پھر خالی واپس نہیں جاتا بلکہ جہنم میں ہی جاتا۔ اس لیے کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی، لوگ مل کر آ کر حملہ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا شیر تنہا ہی اپنی تلوار جب چلاتا تو سب کو بھگا کر رکھ دیتا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، قلیل جماعت کثیر جماعت پر غالب ہوئی۔ مسلمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سربراہی میں
فاتحانہ شان سے واپس لوٹے۔ کافروں کو یہ اندازہ نہیں تھا، بڑے بڑے سردار امیہ بن خلف، ابو جہل اور دیگر عتبہ، شیبہ اور جتنے بڑے بڑے ان کے نامور دلیر بہادر تھے، سردار تھے قبائل کے، سب کے سب واصل جہنم۔ اب ان کے دل میں انتقام کی آگ تھی، اس جنگ کا بدلہ لینا ہے۔ جو مسلمانوں نے ہمیں شکست دی ہے، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے، لیکن انہوں نے تو 313 نے ہزاروں پر برتری حاصل کر لی، فتح حاصل کر لی، یہ کیسے ہو گیا؟ بہرحال وقت گزرتا رہا، جنگ احد کا موقع آیا۔ پہلے یہ ہوا کہ جنگ مدینے میں لڑی جائے یا باہر نکل کر، بہرحال اس کی بھی ایک تفصیل ہے۔ اور جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ جنگ مدینے سے باہر ہوگی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جنگی لباس زیب تن کر کے اپنی تلوار مبارک اور تیر کمان لے کر اپنے سینے پر سجائے ہوئے کاشان نبوت سے باہر تشریف لے آئے اور اس کے بعد روانہ ہو گئے۔ قصہ مختصر یہ کہ جب جنگ احد میں پہنچے، کافر اسی طرح غرور و تکبر کے ساتھ اور انتقام لینے کے جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ آئے۔ اس میں بھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری اور دلیری دکھائی۔ آپ کے ہاتھ میں، دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ اندازہ کیجئے کہ آدمی ایک ہاتھ سے لڑتا ہے، دائیں بائیں ہاتھ میں آپ کی تلواریں، ایک طرف دائیں طرف تلوار چلتی تھی تو دوسری طرف بائیں طرف چلتی تھی، دونوں طرف سے آپ لڑتے تھے، اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے شیر کو روک سکے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں، مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک گھاٹی پر تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا اور ان میں اختلاف ہوا، اور اس کے بعد کچھ ہٹ گئے کچھ رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اپنے ایک دستے کے ساتھ دور کھڑے ہوئے منظر دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ موقع ملے تو میں جاؤں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ گھاٹی پر کچھ لوگ ہٹ گئے ہیں، پیچھے سے وہ گھوم کر آئے اور انہوں نے آ کر حملہ کر دیا۔ کفار تو بھاگ چکے تھے، مسلمان مال غنیمت اٹھانے میں لگے تھے، پیچھے سے آ کر حملہ کیا اور حملہ شدید ہوا۔ اسی دوران سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ایک شخص وحشی جس نے آپ کو شہید کیا، اس کا یہ بیان ہے کہ جبیر بن مطعم بن عدی، اس نے اپنے غلام وحشی کو کہا کہ اگر تم میرے چچا طائمہ بن عدی کے قتل کا بدلہ حمزہ سے لے لو، حمزہ کے قتل یعنی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دو، تو پھر تم دیکھو کہ میں جو کچھ تم کہو گے میں تمہیں دوں گا اور تمہیں آزادی بھی مل جائے گی۔ اور ایک روایت یہ بھی ملی کہ ہندہ زوجہ ابو سفیان، اس کے باپ بھائی کو، چچا کو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر میں واصل جہنم کیا تھا، تو اس نے بھی کہا کہ اگر یہ تو نے کر دیا، حمزہ کو قتل کر دیا، تو میں تجھے مالا مال کر دوں گی، میں تجھے سونا دوں گی، اور جو بھی کچھ کہنا تھا اس نے کہا۔ بہرحال وحشی جو تھا یہ چھوٹے نیزے سے وار کرنے میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے جنگ سے کوئی غرض نہیں تھی، کون جیتے کون ہارے، مجھے تو صرف اپنی یعنی آزادی چاہیے تھی۔ ایک طرف تو مجھے یہ کہا گیا تھا کہ تو آزاد ہو جائے گا، دوسری طرف مجھے سونا اور دیگر زیورات اور ساری چیزیں یعنی مال و دولت ملنے کی امید تھی، تو مجھے غرض نہیں تھی کہ جنگ میں کیا ہو، میں تو صرف حمزہ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ چھوٹے نیزے سے وہ وار کرتا تھا اور اس کا نشانہ بالکل درست لگتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس طاق میں رہا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح میں شہید کروں۔ وہ نیزہ لے کر آپ کی طاق میں رہا، کبھی کسی پہاڑی کے پیچھے، پہاڑی ٹیلا جو تھا اس کے پیچھے چھپ جاتا، کبھی کسی درخت کے پیچھے چھپ جاتا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر سامنا تو کر نہیں پاتا تھا، دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، اللہ کا شیر دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے جب پیچھے ہٹے تو آپ کا پیر پھسلا، تو جیسے ہی آپ گرنے لگے تو آپ کے جسم مبارک سے کپڑا ہٹ گیا، اور اس وقت آپ کے قریب کوئی نہیں تھا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے اسی وقت نشانہ لے کر وہ چھوٹا نیزہ جو تھا وہ مار دیا، وہ آپ کے ناف کے نیچے
کے مقام میں داخل ہوا اور جسم سے پار ہو گئے۔ وہ کہتا ہے کہ بس سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے اور قہر بری نگاہوں سے مجھے دیکھا، لیکن کیونکہ نیزہ اپنا کام کر چکا تھا آپ اسی کیفیت میں گر گئے۔ کہتا ہے پھر بھی میں چھپا رہا اور میں انتظار کرتا رہا کہ ان کی روح پرواز کر جائے۔ ظاہر اللہ کا شیر، ڈر تو تھا، اس کو خوف تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ بالکل جسم مبارک جو ہے بے حس و حرکت ہے، تو پھر یہ قریب گیا، اس نے سینہ مبارک کو چاک کیا، کلیجہ نکالا، اور اس کے بعد یہ ہندہ کے پاس پہنچا۔ ہندہ زوجہ ابو سفیان۔ اچھا، ایک روایت میں یہ آتا ہے، بلکہ اکثر روایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کلیجہ لے کر گیا اور اس نے کہا کہ یہ ہے تیرے باپ، چچا اور بھائی جو ہیں اس کے قاتل حمزہ کا کلیجہ۔ اس نے اٹھایا، اس کو چبایا، نگلنا چاہا لیکن نہیں نگل سکی۔ لیکن ہم نے جو تحقیق کی تھا اس میں یہ روایت نہیں ہے، مطلب یہ روایت موجود ہے لیکن اس کا کوئی حوالہ نہیں، یہ مستند روایت نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے۔ ہاں اتنا تو ہے کہ سینہ اقدس چاک کیا گیا، یعنی آپ کا پورا سینہ چاک کر دیا گیا، کلیجہ نکال دیا گیا، لیکن یہ نہیں تھا کہ کلیجہ نکال کے وہاں گیا، اس نے چبانے کی کوشش کی، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ اس نے وہاں جا کر اطلاع دی اور ہندہ پھر آئی اور اس نے کہا کہاں ہے حمزہ کی لاش، اور جب اس نے دیکھا تو اس نے پھر آپ کی ناک، آپ کے دونوں کان، ہونٹ، یہ سب اس نے کاٹ دی، اور جسم کے ہاتھ یعنی جو دونوں ہاتھ بھی علیحدہ کر دیے، اور دیگر حصوں کو بھی اس نے نقصان پہنچایا۔ اب آپ ذرا سا تصور کریں کہ اس وقت لاش کی کیا کیفیت ہوگی کہ دونوں کان کٹے ہوئے ہیں، ناک کٹی ہوئی ہے، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد دیگر اعضاء بھی، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، اور بے حس و حرکت آپ پڑھیں، سینہ اقدس پورا جو تھا وہ چرا ہوا ہے، گویا سب چیز جو کہنا چاہیے اندر سب باہر نکلی ہوئی، جانور وہاں پر آ کر گوشت کھا رہے ہیں۔ اس کیفیت میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور احادیث کے مطابق شہادت کے وقت جتنا بھی ظاہری طور پر یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ یہ ذلت ہو رہی ہے، باطنی طور پر اتنا ہی مقام اور اتنا ہی مرتبہ ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے بعد فرمایا میرے چچا کو تلاش کرو، میرے چچا کو تلاش کرو۔ تمام لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، میدان بہت بڑا تھا، میدان احد۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، انہوں نے آپ کی لاش کو تلاش کر لیا، اور جب دیکھا تو بے تحاشا ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور میرے ماں باپ قربان، آپ کے چچا کی لاش مل گئی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور اس کیفیت میں جب آپ نے اپنے پیارے محبت کرنے والے چچا کی لاش کو دیکھا، بے اختیار مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس موقع پر جتنا روتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، کسی اور موقع پر نہیں دیکھا۔ حقیقت حال یہی ہے، اگر ہمیں کسی سے محبت ہو اور کسی کو ہم سے محبت ہو، اتنا چاہنے والا، اتنے محبت کرنے والا، اگر صرف انتقال کی خبر مل جائے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ لاش سامنے پڑی ہے اور اس کا مسئلہ کیا ہوا ہے، ناک کان کٹے ہوئے ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، جسم جو ہے پورا سینہ چیر دیا گیا ہے، کلیجہ ہر چیز باہر نکلی ہوئی ہے، تو کیا کیفیت ہوگی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ سرکار روئے، کہا یہ سید الشہداء ہیں، اسد اللہ و اسد الرسول ہے، یہ اللہ کا بھی شیر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شیر ہے۔ آپ کی بہن حضرت صفیہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھی، سرکار نے دیکھا کہ دور سے ایک عورت آ رہی، سب لاشوں کو دیکھ رہی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، صحابہ سے کہا ان کو روکو، ان کو حمزہ کی لاش تک نہ جانے دو۔ ظاہر ہے عورتیں کمزور دل ہوتی ہیں، وہ واویلا کرتی ہیں، وہ ادھم مچاتی ہیں، وہ شور کرتی ہیں، یہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو اس حالت میں دیکھیں گی۔ صحابہ نے جب روکا، انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ کہا میں جانتی ہوں کیوں منع کیا ہے، لیکن خدا کی قسم میں اپنے بھائی کی لاش دیکھوں گی، میں صبر کروں گی، میں صبر کروں گی، میں واویلا نہیں کروں گی۔ ہمت ہے اس خاتون پر، سلام ہے اس کی عظمت پر، وہ عظیم و شان خاتون پیکر صبر و رضا بن کر گئی اور اپنے سگے پیارے بھائی کی لاش کو اس حالت میں دیکھا، اور
آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کوئی چیخ نہیں ماری، کوئی واویلا نہیں کیا۔ اس کے بعد تدفین کا موقع آیا۔ مسلمانوں کے پاس اتنا کپڑا نہیں کہ سارے صحابہ کی تدفین ہو۔ غور کریں، 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ جنگ احد میں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک چادر لائی گئی۔ کیفیت یہ تھی کہ جب سر ڈھانپتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حمزہ کا سر ڈھانک دو اور پیر کھلے چھوڑو۔ ایک قبر میں 2 صحابہ کو ایک ساتھ دفن کیا گیا۔ اچھا، دفن سے پہلے نماز جنازہ ہوتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ 10 صحابہ کی نماز جنازہ ایک ساتھ پڑھی گئی۔ 10 صحابہ کی مقدس لاشوں کو، ان کے جسموں کو رکھا گیا، نماز جنازہ ہوئی۔ پھر 10 صحابہ، پھر نماز جنازہ ہوئی، پھر 10 صحابہ، پھر نماز جنازہ ہوئی۔ اس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ہوتی رہی۔ لیکن آپ یہ غور کریں کہ جب بھی نماز جنازہ ہوئی تو اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک، آپ کا جسم مبارک، اس کو نہیں ہٹایا گیا، وہ وہیں پر ہی رکھا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ مسلسل ہوتی رہی، اور اس کے بعد پھر آپ کی تدفین ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ 10 شہداء پر اس طرح پڑھی، لیکن ہر دفعہ آپ کا جسم مبارک وہیں رکھا گیا۔ تو آپ دیکھنے کہ اتنی مرتبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح 7 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ ہوئی، 7 مرتبہ، یعنی ہر دفعہ جسم اقدس جو تھا وہ وہیں پر تھا۔ اس کے بعد تدفین ہوئی اور آپ کو دفن کیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ دفن کے 40 سال کے بعد ایک مرتبہ سیلاب آیا، پانی قبر میں چلا گیا، قبریں کھل گئیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی کھل گئی، کیونکہ جب آپ کو دفن کیا گیا تھا تو جیسا کہ بتایا گیا کہ چادر چھوٹی تھی، سر ڈھانپتے تھے پیر کھل جاتے تھے، پیر ڈھانپتے تھے سر کھل جاتا تھا۔ تو جب سر ڈھانپا اور پیر کھل گئی تو سرکار نے فرمایا اس کو گھاس سے ڈھانپ دو۔ اذخر گھاس تھی، اس سے ڈھانپ دیا گیا۔ لیکن 40 سال کے بعد جب قبر مبارک کھلی اور جسم اقدس کو دیکھا گیا تو جو گھاس قدموں میں رکھی گئی تھی وہ بالکل اسی طرح ہری تھی جیسا کہ رکھی گئی۔ غور کریں، ہری ہونے کا مقصد کیا ہے؟ زندہ تھی۔ جب یہ پودے، یہ درخت، یہ نباتات جب سوکھ جاتے ہیں، ان کی جان نکل جاتی ہے تو یہ پیلے ہو جاتے ہیں، اور جب یہ سبز ہیں تو سمجھے وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی ہے۔ تو جب شہید کے قدموں میں رہنے والی گھاس زندہ ہے تو اس کا مطلب ہے شہید بھی زندہ۔ قرآن کہتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ زندہ ہیں لیکن تمہیں انہیں دیکھنے کا شعور نہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ داستان حیات تھی جو ہم نے نہایت اختصار کے ساتھ خاص چیزوں کے ساتھ بیان کر دی۔ آج بھی آپ کی یہ شان ہے کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ بار بار مدینہ طیبہ حاضر ہو، وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر احد میں حاضری دے، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرے اور ان سے عرض کرے کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں میرے حاضری کی درخواست لگا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ بار بار حاضری ہوگی، بار بار حاضری ہوگی۔ اور ہم نے اس کا مشاہدہ بھی کیا، لہذا جو بھی چاہے وہ اس طرح کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر، اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔